حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، نعرہ میں تکبیر، بے نعرہ قرار رسالت۔ تھا میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اس وقت چانا میٹا ضلع چھندواڑہ مدھیہ پردیش میں آیا ہوا ہوں، اور جہاں پر درگاہ حضرت حافظ حفیظ اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کھاٹو شریف کے متولی و سجادہ نشین جناب ظہیر علی قادری حافظی طاہری صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ چونکہ آج 18 اگست ہے 2024، جس میں جشن غوث اعظم و عرس قادریہ عثمانیہ بابا قوم و ملت حضرت بابا محمد عثمان غنی مستان جی سجادہ نشین حضرت بابا چانسا ولی رحمۃ اللہ علیہ چانا میٹا ضلع چھندواڑہ مدھیہ پردیش میں آج ان کا پہلا عرس کے موقع پر حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور TNN 24 اردو نیوز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں حضرت کہ آپ کھاٹو شریف جو کہ راجستھان میں ہے سے آئے ہوئے ہیں، جی تو آپ کے مطلب سلسلے کے بارے میں ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آپ سے اور بھی گفتگو کریں گے۔ تو TNN 24 اردو نیوز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ظہیر علی قادری حفیظی خاٹو شریف ضلع ناگور شریف راجستھان سے، میں یہاں سرزمین چاندہ میٹا چھندواڑہ ضلع چھندواڑہ مدھیہ پردیش میں پروگرام کے سلسلے میں مجھے بلایا گیا، اور ہمارا خاندان قادری ہے، اور سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندین نورانی شہباز لامکانی سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا سلسلہ ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قادری بھی نسبی بھی قادری ہیں اور سلسلے سے بھی قادری ہیں۔ اس خاندان کے عظیم الشان ہماری بزرگ حضرت دادا سید حافظ حفیظ اللہ قادری ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے ہیں، جن کے پیر و مرشد حضرت سید حبیب اللہ لاہوری ہوئے ہیں، جو لاہور پاکستان میں ہے، وہاں کے بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں۔
آپ کے خلفاء بہت ہوئے ہیں جن کا نام آتا ہے حضرت سید عبدالعظیم پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک آپ کے خلفاء ہیں حضرت حاجی غلام محمد صاحب قادری علیہ رحمہ، اور حضرت سید عبدالعظیم پانی پتی کے خلیفہ حاجی شاہ مولانا محمد رمضان میمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میم شریف ہریانہ، مطلب جو دہلی کا علاقہ ہے، بڑے اپنے زمانے کے پائی کے بزرگ ہوئے ہیں. ان کے خلیفہ، ان کے نواسے حضرت الشاہ مولانا عبدالشکور صاحب میمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت الشاہ سیدی مرشدی میرے جد اعلیٰ حضرت سرکار حضور محمد طاہر صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے ہیں. آپ کے بھی بے شمار خلفاء رہے ہیں، اور جن کی ارادت میں بیٹھنے کا جو شرف عطا ہے، جن کو حضرت علامہ مولانا صدر الشریعہ ہے نا، حکیم الامت جنہیں کہتے ہیں، زمانے والوں نے جنہیں حکیم الامت کہا ہے، وہ حضرت کے ہم اثر رہے ہیں اور آپ کی ارادت میں بھی بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ سرکار غریب نواز کے دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں آپ درس تعلیم دیا کرتے تھے. اس زمانے کی بات ہے. تو الحمدللہ یہ خاندان حسینی حسنی گھرانہ ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہر بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہر بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا کی کلی ہے جس میں حسن و حسین پھول. تو سرکار دارا حافظ حفیظ اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے عالم حافظ قرآن ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی کئی کلام پاک کو قلمی تحریر فرمایا. بڑے بڑے بادشاہ سرکار کے غلام و مرید ہوئے ہیں. یہ خانوادہ، یہ خاندان نہ تعریف کا محتاج ہے نہ تعارف کا محتاج ہے. انٹروڈکشن ہمیں نہیں کرانا، بس یہ صوفی صاحب آ گئے اس لیے بتا دیا. یہ خاندان بڑا الحمدللہ عظیم الشان. لیکن ہندوستان میں تشریف کب لائے؟ ہندوستان میں یہ 484 ہجری کے اندر یہ خاندان بھارت کی دھرتی پہ آیا، جو قصبہ کھاٹو جس کو کوہ جنت کہتے ہیں. فارسی میں کوہ کو مانے پہاڑ کو کہتے ہیں، یہ جنتی پہاڑ ہے. وہاں پر بڑی بڑی عظیم الشان ہستیاں آرام فرما رہے ہیں. کھاٹو کا صحیح نام تو کیا کھتو ہے، اور اس سے پہلے کھٹون بھی تھا. راجہ مہاراجاؤں کا وہ قلعہ نما ہے، پہاڑ پہ بسا ہے. اور جنتی پہاڑ حقیقت میں ہے 484 ہجری میں. اور سرکار جد اعلیٰ الشاہ سیدی مرشدی دادا حافظ حفیظ اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ 1188 ہجری کے اندر آپ نے اس دنیای دار فانی کو خیر آباد کیا. اس دار فانی سے آپ نے رخصت فرمایا. آپ کو 250 سال کا عرصہ ہو رہا ہے. جی الحمدللہ یہ خاندان الحمدللہ کیا بیان کریں. نہیں کوئی مشہور کرامت کے بارے میں؟ کرامتیں تو بے شمار، جیسے آپ یعنی قلم بھی اس کو اپنے مطلب یعنی کتابوں کے پنے کم پڑ جائیں گے، اتنی حضرت کی ذات سے کرامتوں کا ظہور ہوا. مگر شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ کرامت کوئی اہم نہیں ہے. کیا یہ ضروری نہیں کہ کرامت کسی اللہ والے سے کرامت ظاہر ہوگی تبھی ولی ہے؟ حضرت کی ذات سے تو بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا. بڑے بڑے بادشاہ سرکار کی مرید ہوئے. نواب ججھر ہریانہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا، جب آپ کا اس زمانے میں شہرا تھا کہ کوئی حضرت ہیں، کوئی اللہ والے، کوئی ولی اللہ، کوئی مطلب یعنی کوئی اللہ کا محبوبین، کوئی کلندر ایسا درویش ہے
جو کھٹو کے اندر مارواڑ قصبے میں جو رہتا ہے، تو ان کا جب شورا سنا تو نواب ججر جو ہے وہ اپنے انداز سے مطلب چلا، اکیلا نہیں آیا، پورے لشکر کو لے کے آیا، پوری فوج کو لے کے آیا، ہاتھی ساتھ میں، گھوڑے ساتھ، یعنی یہاں تک کہ 1500 کی فوج کے ساتھ میں وہ چل کر کے حضرت کے دیار میں، مطلب آپ کے مسکن خاٹو کے اندر وہ انٹری کیا، اور آنے کے بعد میں جناب والا پوچھا، گیٹ بند ہوتے تھے، دیوان بیٹھتے تھے خاٹو کے اندر، چور طرفہ پرکوٹا ہوتا، دیکھا وہ محل کوئی مطلب جو ہوتے ہیں اس طرح سے، آج بھی وہ دروازے موجود ہیں، بادشاہ کو مطلب وہ پہلے سے ہو جاتی، اطلاع ہو جاتی ہے کہ نواب ججر آ رہا ہے، تو کس لیے، کس مقصد سے آ رہا ہے. جیسے کوئی بھی آپ کو یہاں پر کوئی نیتا جی آئیں گے، کوئی منتری صاحب آئیں گے، تو پہلے سے انفارمیشن ہوتی ہے نا، پرشاسن مطلب الرٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس زمانے کے اندر راجہ الرٹ ہو گئے اور کہا کہ نواب ججر آ رہا ہے، تو استقبال کیا، کہا آئے کیسے، کہ حضرت سے ملاقات کرنا ہے. یہاں سنا ہے کہ کوئی قادری بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کرنا ہے. اس نے اتنا ہی بتایا کہ حضرت سے مرید ملنا ہے تو آپ ایسا کرو، اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، حضرت کے خلیان ہیں. تو آپ دیکھا کہ اس وقت میں مئی جون کی گرمی، کڑاکے کی گرمی، تو سرکار وہاں پر مطلب یعنی کھلا نکال رہے ہیں، وہ لکڑی سے کوٹ کوٹ کے کھلا ہوتا نا، کھلا نکال رہے ہیں، اناج کو کوٹ کوٹ کے اناج نکلتا، اس سے باجرا، موٹ، گمار جو ہوتا ہے ہماری مارواڑ میں وہ مشہور ہے، تو اس کو نکالا جا رہا. تو جناب والا دور سے نواب نے دیکھا، نواب صاحب نے کہا یہ پیر ہے. ارے یہ زمانے والے کس کو کیا بنا دیتے ہیں، یہ کاہے کے پیر ہیں، پیر ہوتے ہیں تو مخمل پہ بیٹھتے ہیں، گدوں پہ بیٹھتے ہیں، محل میں رہتے ہیں، یہ تو خود کاشتکاری کر رہے ہیں، نہیں ملنا، چلو. نواب سے وہ صلاحکار رہتا ہے، ہر بادشاہ نواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی صلاحکار رہتا ہے. تو وزیر تھا، اس نے کہا نواب صاحب، یعنی معذرت سے میں یہ کہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ملاقات میں کوئی حرج نہیں، مل تو لیتے ہیں، کہ نہیں اب مجھے نہیں ملنا، کہ نہیں اب میری تھوڑی ایک بات میری مان لو، اتنے قریب آئے، کہاں ہریانہ سے چل کے آئے، کتنی مطلب راستوں کی مشقت، کتنی تمازت، کتنی مطلب یعنی جو وہاں کی مٹی سر پہ چہرے پہ اڑ اڑ کے لگ رہی ہے، تو اتنے گرم علاقے میں ہم چل کے آئے اور اب اتنے قریب میں نہیں جا رہے، میری بات مانو، تھوڑا مل لیتے ہیں. قریب گئے. نواب نے کیا کہا، وزیر طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے، اب میری طبیعت بدل چکی ہے، مگر تم کہتے ہو تو چلو مل لیتے ہیں. قریب گئے، جا کے اسلامی جو طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. نواب صاحب سمجھتے تھے، سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام. نواب ججر کیوں آیا ہے، جا کوئی دوسرا پیر تلاش کر، ہم تو یہاں خلا نکال رہے ہیں. نواب نے کہا یا اللہ، میں نے بات تو وہاں کی تھی، حضرت تو میرے دل کا راز بتا رہے ہیں، دل کا حالات بتا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا، ہاتھی کے عہدے سے نواب اترتا ہے، سرکار کے قدموں پہ گر جاتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے، سرکار مجھے اپنا غلام بنا لے، مجھے غلام بنائے، میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا نواب صاحب، اب نواب ہو کہ ہمارے مرید بنو گے؟ نہیں، آپ کو تو اپنی بادشاہت مبارک ہو، آپ کو، آپ ہمارے مرید نہیں بن، نہیں سرکار مجھے مرید بننا تو بس آپ سے ہی بننا ہے، پھر بننا ہی نہیں. اگر بنانا باپ ہے تو ایک ہی باپ ہوتا ہے، باپ میں نا ایک ہی بار ہوتا ہے، تو مجھے بنانا تو آپ میرے روحانی باپ آپ ہی رہیں گے. مجھے مرید بنائیے، قادری پٹا پہنائیے، منت کرتا رہا. تاریخ یہ بتلاتی ہے ایسا کرتے وقت ظہر آ گیا. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ نمازوں کی بڑے پابند ہوا کرتے ہیں، وہ تاریخ نمازی نہیں ہوتے، وہ نمازوں کو نہیں چھوڑا کرتے ہیں، چاہے خلیان میں ہو، چاہے کھیت میں ہو، چاہے پہاڑ پہ ہو، چاہے جنگلوں میں ہو، چاہے راستوں میں ہو، وہ نمازوں کی پابندی. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور اللہ کے محبوبین بندے اگر نماز نہیں پڑھیں گے
تو پھر کون پڑھے گا؟ جناب والا حضرت نماز کے لیے وہیں درخت جو ہمارے وہاں کا مشہور پیڑ ہوتا ہے کھیجڑی، جس سے اس کا پالا اترتا ہے، یہ بکرا بکری کھاتے ہیں، بڑا قیمتی لوگ وہاں ہمارے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کا مول بہت ہوتا ہے۔ حضرت نے نماز کے لیے نیت باندھی، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نواب صاحب گرمی کی تپش میں کھڑے ہیں۔ حضرت کی ادنا کرامت دیکھو کہ ایک ہی درخت کے اندر پوری مطلب 1200-1500 کی فوج ایک ہی درخت میں سما جاتی ہے، سب پہ چھاؤں برابر ہو جاتی ہے، یہ حضرت کی ادنا کرامت۔ اب وہ بیٹھ گئے، مگر پھر بھی نواب سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے، نواب صاحب کے دل میں خیال شروع ہوا، پیاسے ہیں، حضرت سے کیسے بول سکیں کہ ہم پیاسے ہیں، مگر اللہ کے ولی کی دستک دلوں پہ ہوا کرتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا نواب صاحب پانی پیجئے، کہ جی سرکار کے لائیے۔ اتنا سا مٹی کا گھڑا، چھوٹا سا، ہمارے ادھر چکلیا بولتے ہیں، ہے نا، سرائی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، نواب صاحب وہ لے کے آئیے۔ اب نواب خود اڑتا ہے، حضرت کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اٹھا کے لایا۔ آپ نے کہا پانی پیو، پانی پینا شروع۔ پھر نواب صاحب کے دل میں پھر خیال شروع کہ اتنا پانی میں اتنا پیاس ہے، میری اتنی پیاس شدت سے ہے، یہ پانی میرے کم پڑے گا، ابھی تو میرے ساتھی باقی ہیں، میری فوج باقی ہے نا۔ تو حضرت نے کہا نواب صاحب دل میں خیال مت لاؤ، پانی پیو۔ اب جب پانی پینا شروع کیا تو نواب نے پیا، نواب کی مطلب یعنی غلاموں نے پیا، پوری فوج پانی پی کر شراب ہو گئی، مشکیزیں بھر لیے گئے، اور پانی ہے وتنا کا وتنا پانی موجود ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر کے نواب ججھر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نواب نے کہا ارے کیوں نہ ہو، ارے جن کے جد اعلیٰ ایک کاسے میں ایک چھاگل میں انا ساگر کو کھنچوا سکتا ہے، وہی وہ انا ساگر کا، وہی اس چھاگل کا عکس یعنی سرکار حفیظ اللہ کے اس چھاگل کے اندر، اس لوٹے کے اندر آ جاتا ہے، تو پانی کیسے کم ہو سکتا ہے؟ جناب والا پانی پی کے سیراب۔ پھر مطلب حضرت سے کہا حضور اب تو مرید بنا دیجئے۔ حضرت نے مرید کیا، مرید بنانے کے بعد میں دستور کو نسبن مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے، مرشد کو کچھ نظر کریں۔ نواب صاحب تھے، سونے کی موریں اشرفی ہیں، تھال میں سجا کر کے کپڑا اوپر رکھ کر کے نظر کیا۔ سرکار نے کہا کیا ہے نواب صاحب؟ کہ حضور حقیر کا نذرانہ قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا ذرا دکھاؤ۔ جیسے ہی ہٹایا تو اشرفیاں سرکار پہ غوث مطلب یعنی آپ پر جلال طاری ہو گیا، آپ پر جلال ایسا طاری ہوا کہ فرماتے ہیں کہ نواب صاحب آپ ہمارے مہمان بن کے آئے ہو اور ہمیں اشرفیاں دکھاتے ہو، ایسا کرو۔ سامنے پہاڑ تھا، کھٹو کا پہاڑ تھا، آپ نے کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی اور کچھ ہی لمحے میں سرکار فرماتے ہیں ذرا کھول کے دیکھ نواب ججھر، تو سامنے جب دیکھا آنکھیں کھول کر کے پورا سونے کا بن چکا تھا، پہاڑ پورا سونے کا بن گیا۔ یہ مشہور کرامت ہے، آپ کی تاریخ میں لکھا ہے۔ اور وہی پر سرکار فرماتے ہیں کہ نواب تیرے سے جتنا سونا چل سکتا ہے لے جا سکتا ہے، فقیر جو خلیان میں کام کر رہا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے کہ رزق حلال کی فراہمی کے لیے، فقیر کو دولت سونے کی ضرورت نہیں، ہیروں کی ضرورت نہیں، مال و متاع کی ضرورت نہیں۔ ارے کیسے ہو سکتی ہے جس کے جد اعلیٰ نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، ارے ان کی نسل پاک، ان کا بیٹا پوتا کیسے یہ مطلب کر سکتا ہے؟ مگر صرف یہ بتلانا تھا، یہ مشہور کرامت ہے۔ اور اسی کرامت کے ذریعے آج بھی شہر کھٹو کے اندر وہ پہاڑ تو واپس سونے کا جو تھا وہ واپس پہاڑ بنا دیا۔ میرا وجدان کہتا ہے، یہ سید ظہیر علی قادری کا وجدان کہتا ہے کہ اگر وہ اہل اللہ ولی اللہ اللہ کے حکم سے اس پہاڑ کو سونے کا ہی رکھ دیتے تو یقین مانو بھارت کی پوری ملٹری وہاں پہ پڑی رہتی اور خون ریزی ہو جاتی۔ مگر دیکھیے اللہ کے ولی کی زبان سے جو جملہ لکھتا ہے، اللہ کا ولی کا فرمانا خدا کا فرمانا، یعنی ولی کی زبان اللہ کی زبان،
ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ولی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. تو جو جملے اللہ کے ولی سے نکلے وہ واپس تو پہاڑ بن گیا، مگر ویسے سونے کے کلر میں ہی وہ پہاڑ آج بھی ہے، اور وہ پتھر آج گلف میں جا رہا ہے، ودیشوں کے اندر وہ پتھر جا رہا ہے، اور اس کی قیمت بھی سونے کے برابر ہے. اور دوسری کرامت حضرت کی جو اس پہاڑ پہ ظاہر ہوئی، تو آپ دیکھیے کہ وہاں جو لا ولد، جو بے اولاد، جہاں ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے، وہاں پر قدرتی اللہ کے حکم سے جس پہاڑ کو سرکار نے سونے کا بنایا، اسی پہاڑ پہ چاول ملتا ہے، پتھر کا چاول. ہزاروں نہیں لاکھوں کی گود اللہ کے حکم سے بھری گئی ہے، اس درویش کامل کی دعاؤں کا صدقہ، وہ آل نبی اولاد علی کا صدقہ، وہ فاطمہ زہرا کی نور نظر کا صدقہ ہے. بھئی لاج تو وہ رکھتے ہیں نا مدینے والے، نبی پاک کی آل اطہر ہیں، سرکار دارا حافظ اللہ قادری علیہ رحمہ. آپ دیکھیے کچھ گیوں بھرنا کلر، لوگ ایک یہ بھی ہے انسانوں کے ذہن میں کہ گورا رنگ ہوتا ہے وہی سید زادے ہوتے ہیں. یہ سرکار حافظ اللہ علیہ رحمہ کی تاریخ ہے کہ آپ کا گیوں بھرنا کلر ہوتا ہے نا، گیوں جیسا، بالکل وائٹ نہیں، گیوں جیسا ہے نا. تو اس کلر کے اندر سرکار کو خیال آ گیا کہ سید ہوتے ہیں وہ تو گورے ہوتے ہیں، اور میرے کیا مطلب یہ کلر تو کیا میرے نسب میں کوئی فرق ہے. اسی مطلب اب یہ دہلی کا واقعہ ہے. مسجد کے حجرے میں آپ بڑے پریشان رہے، آدھی رات کی پہر گزر گئی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، بہت ہی پریشان، نیند نہیں آ رہی. حضرت کو نیند، رات کی آدھی پہر گزرنے کے بعد میں جب آنکھ لگتی ہے تو آپ کی یعنی آپ کا مقدر چمک جاتا ہے، قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ نانا جان سرکار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ دہلی کا قلعہ ہے، اس قلعے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بہار ہے، صحابہ کرام کا مطلب تشریف فرما ہے. یار گار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کی ایک جانب بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طلحہ بھی بیٹھے ہیں، زبیر بھی بیٹھے ہیں. مطلب اس طرح صحابہ کا جھرمٹ ہے، اس میں مدینے والے آقا جلوہ بہار ہے. یہ تاریخ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ حسنین کرمین کی سواری آ رہی ہے، حضرت حسن مجتبی، امام حسین سید شہداء کربلا بھی تشریف لا رہے ہیں. تو سرکار حفیظ اللہ قادری علیہ رحمہ کو دیکھا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا. جب سینے سے لگائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جسم دو جان، دو جسم ایک جان، دو جسم ایک جان بن گئے. پھر حضرت امام علی مقام نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، سرکار سیدنا حافظ اللہ قادری علیہ رحمہ کو بٹھایا، اور دہلی کے قلعے کے اندر جب تشریف لے کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب کا منظر دیکھا جا رہا ہے. سرکار مدینے والے نے فرمایا بیٹے حفیظ اللہ قریب آؤ. پھر ارشاد ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بیٹے حفیظ اللہ قریب آؤ. پھر قریب گئے. قریب جانے کے بعد میں سرکار نے اپنی جانوں پہ بٹھا کر کے نبوت کا ہاتھ سر پہ رکھ کے فرمایا بیٹے حفیظ اللہ تیری سیدی میں کوئی شک نہیں، تو میری آل ہے. اور سرکار نے فرمایا صحابہ کو سلام کرو. تو حضرت سرکار جد اعلیٰ نے سرکار ابو بکر صدیق کو سلام کیا، فاروق اعظم کو سلام کیا، عثمان غنی کو سلام کیا، مولا علی کو سلام کیا. دیگر صحابہ کو سلام کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا بیٹی حفیظ اللہ تو میری آل ہے، تیری سیدی میں کوئی شک نہیں. اور جیسے ہی خواب کی لڑیاں ٹوٹتی ہے سامنے اپنے پیر مرشد حبیب اللہ لاہوری کو پاتے ہیں. حبیب اللہ لاہوری کو پاتے ہیں تو سرکار حبیب اللہ لاہوری فرماتے ہیں کیوں حافظ جی اب بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ اب کیا اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہو؟
اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پیر و مرشد کو بھی دل کی خبر ہے. آپ نے سوچا کہ میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ دل کا کہیں یہ خیال، ذہن سے یہ خیال جائے یا نہ جائے. میں وہیں سے کہہ رہا ہوں جہاں سے کڑی چل رہی ہے، جہاں سے نسل چل رہی ہے، وہ امام الانبیاء سے کہلوا دیا. چاہتے تو آپ بھی مہر لگا سکتے تھے کہ بیٹے حفیظ اللہ آپ سید ہیں، آپ 24 کریٹ سونا ہے، تم نبی کی آل اطہر ہیں. کوئی فرضی سید نہیں ہے، کوئی غیر سید نہیں ہے. یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ کلر کو آپ نے سیدی کا نام دیا؟ نہیں، سید کی بات الگ ہوتی ہے، اس کی پیشانی سے وہ نور الگ ہی چمکتا ہے، وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں الگ پہچان ہوتی ہے. اسی لیے بریلی کا قلندر امام اہل سنت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہر بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور عین، تیرا سب گھرانہ نور کا. سرکار سیدنا حافظ اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 7ویں پشت میں یہ سید آپ ہی کا پوتا، یہ سید ظہیر علی قادری، حقیر سید ظہیر علی قادری، فقیر سید ظہیر علی قادری 7ویں پشت میں نام آتا ہے. اور وہی کے متولی صاحب سجادہ الحمدللہ اس فقیر کو عطائی ہے. ایسے آقا ہوں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.